پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی کی طبیعت وغیرہ خراب ہونے پر سورے دعائیں وغیرہ پڑھ کر ان کے اوپر یا ان کے کان میں پھونکنا کیسا ہے؟ خاص کر گھر میں بچوں کو مسجد یا مدرسے میں عالم یا حافظ کے پاس لے جا کر ایسا کرتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے کیا؟ اس کو رقیہ کہا جاتا ہے، دم کرنا، اور دم کرنے میں یقیناً بالکل جو ہے کیا ہے، ہم کو اس کی رہنمائی کی گئی ہے شریعت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین کو برابر قرآن کی آخری 2 سورتیں معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورے پڑھ کر آپ ان دونوں پر دم کیا کرتے تھے۔ آپ کے وقت میں ایک صحابہ کا قافلہ ایک قریے میں جاتا ہے اور اس قریے میں ان لوگوں نے ضیافت مانگی کہ ہم لوگ مسافر ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ، آپ لوگ ہماری کچھ ضیافت کر دیں تو وہ قریے والوں نے انکار کر دیا، مگر اسی وقت اس قریے کے یا اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا اور وہ بے حس و حرکت ہو کر پڑا رہ گیا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو ہوش میں لائیں، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا۔ تو آخر ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ایک نئی جماعت جو ابھی ہم لوگوں کے پاس آئی تھی اور انہوں نے ضیافت ہم سے مانگی، ہم نے انکار کر دیا، شاید ان کے پاس کوئی اس کا علاج ہو، کیونکہ قبیلے کا سردار ان کے پاس بہت اہمیت کا جو نا حامل تھا، وہ بہت اہمیت ہوتی تھی قبیلے کے سردار کی، تو اس کی جان کسی طرح بچانے کے لیے آخر ان لوگوں کے پاس آئے وہ لوگ صحابہ کے پاس، اور آ کر پوچھنے لگے کہ کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں دم کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ان صحابی نے شرط رکھی کہ نہیں، میں ایسے ہی دم نہیں کروں گا، بلکہ آپ لوگوں سے میں اجرت لوں گا دم کرنے کی، اور پھر اس کے بعد بکریوں کا ایک ریوڑ، یعنی کہ ایک جو نا کیا ہے مندہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایسی جو نا کیا بکریوں پر انہوں نے سودا کیا کہ ہاں یہ اگر تم دو گے تو ہم تمہارے لیے جو نا کیا ہے رقیہ کریں گے بول کے۔ تو وہ صحابی گئے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس بندے پر پھونک ماری۔ جی بالکل، یہ بھی جو نا حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ ان کی جو نا تھوک بھی اس کے اوپر پڑے بول کے، تو اس کی وجہ سے وہ بندہ ایسا بالکل ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اب تک بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا، رسیوں میں گویا جکڑا ہوا تھا، تو رسی جیسے ہی کھول دی جاتی ہے تو آدمی آزاد ہوتا ہے، تو بالکل اس طرح سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور صحابی نے ان کی جو نا کیا ہے جو انعام انہوں نے مانگا تھا، جو اجرت مانگی تھی، وہ لے کر آ گئے۔ اب ان لوگوں کو یہ تشویش ہوئی کہ ہم نے جو کام کیا کہ رقیہ کر کے اجرت ہم نے لے لی، تو یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے نہیں معلوم، حالانکہ انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، پھر انہوں نے اس کو رکا دیا، کہا کہ نہیں، پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا جو نا کیا ہے جو کرنا ہے کریں گے۔ آپ کے پاس معنی کہ سفر سے واپس لوٹے اور اس وقت آپ سے آ کر انہوں نے ماجرا بتایا، تو آپ نے بتایا کہ یہ بالکل آپ کے لیے حلال ہے، کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باطل رقیہ کر کے بھی اجرتیں لیا کرتے ہیں، یعنی شرکیہ باتیں اور ایسی باتیں جو بالکل حق نہیں ہیں، باطل ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آنے والی، ایسی جو نا کیا ہے چیزیں پڑھ کر اجرت لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے اور اس پر اجرت لی ہے آپ نے، تو یہ آپ کے لیے بالکل حلال ہے، جائز ہے، آپ نے بتایا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کی طبیعت وغیرہ خراب ہو، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچے ہوں، کوئی بھی، تو ان لوگوں پر جی دم کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں یا بہت ساری دعائیں، ہمیں مسنون دعائیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے جو نا کیا ہے اپنے آپ کو جو نا کہ بیماریوں سے بچانے کرنے کے لیے، یا جو بیمار ہیں ان کے لیے کیا دعائیں ہمیں کرنا چاہیے، یہ سب جو نا کر کے اگر دم کیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔